السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ پیارے پیارے مسلمات، مسلمین، مؤمنین، مؤمنات جو اب متقین کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ صبح اور ہوں گے، شام کو اور ہوں گے، رات سوئیں گے اور ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ اور ہو چکے ہوں گے۔ رفتہ رفتہ، بتدریج، آہستہ آہستہ، سلولی اینڈ اسٹیڈیلی انشاءاللہ ضرور ہوں گے۔ پارہ نمبر 1، سورت البقرہ، آیت نمبر 4۔ والذین الذین واو پہ ہونٹ گول کریں گے، زبر کے لیے کھولیں گے۔ الذین، حمزہ وصلی ہے، اس کو زبر دیں گے جب بھی اس الف کے بعد، اس حمزہ کے بعد حرف لام آئے گا تو اس کو جوڑنے کے لیے زبر دیں گے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک غور کیجئے، ایک ایک لفظ پڑھا ہے تو کیسے، جوڑ جوڑ کے پڑھا ہے تو کیسے، کیونکہ اس میں جو قاعدہ اور قانون اپلائی ہوتا ہے وہ اگلے لفظ کا پہلا حرف اس کی وجہ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے سب۔ وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور الذین وہ لوگ، کون وہ لوگ، یؤمنون الف میم نون، امن حمزہ میم نون، ایمان لانے والے، آپ لوگ ایمان کے متلاشی، حق کے متلاشی، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر، بھی ساتھ، ما جو، بیما ساتھ اس کے جو، انزلہ نون زا لام اس کا روٹ ہے، نزلے میں بھی کچھ انزال ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نازل ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی انزلہ نازل کیا، الی طرف، کا تیرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر نازل فرمائی، قرآن اور حدیث، وحی متلو اور وحی غیر متلو، ہم دونوں پر ایمان لاتے ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور ما جو، انزلہ وہی روٹ، نازل کیا گیا، من سے، قبل پہلے، اردو میں بھی ہم بولتے کا تیرے، تجھ سے، تو، اور تجھ سے پہلے جو نازل کیا گیا، تورات، انجیل، زبور، صحائف، ہم ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور بھی ساتھ، الآخرتی آخرت، اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، یقین لاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتارا گیا،
اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہم چونکہ متقی بننے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہمارے اندر ایمان اور تقوی کا بیج بویا جائے اور ہم اللہ کی محبت اور خوف الہی سے سیراب اور سرشار ہو جائیں، دنیا کے غم ہمیں غمگین نہ کر پائیں، ہمیں آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، ہم گمراہی کے گڑھوں سے اور اندھیروں سے نکل کر ایمان کے نور اور روشنی میں آ جائیں، ہم باعمل اور باشعور مسلمان بن جائیں، ہم غیب پر ایمان لے آئیں، ہم جنت، دوزخ، ملائکہ، قبر، عذاب، حشر، ہم ہر چیز پر ایمان لائیں۔ آج ہمیں کرونا پر تو یقین آ گیا، بن دیکھے، جراثیم پر یقین آ گیا، ڈاکٹرز نے بتایا، تو اللہ پر بن دیکھے ایمان اتنا پختہ کیوں نہیں آیا؟ ہم کیمرے کی آنکھ سے تو ڈر گئے اور بچ گئے اور چھپ گئے، چھپا لیا، اللہ کی نظر سے کیوں نہیں ڈرے، کیوں نہیں چھپے، کیوں نہیں چھپایا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ افسوس کا مقام ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں آج سائنس کھول کھول کر بیان کر رہی ہے۔ سائنس کی وجہ سے مانیں گے تو ایمان تو نہ ملا نا، پھر نیکی تو نہ ملی نا۔ نماز کی پابندی، آج وضو کریں گے ہم جی کورونا سے بچنے کے لیے، اور سنت کو کس نے زندہ کرنا تھا؟ نماز کے لیے کس نے اچھے طریقے سے وضو کرنا تھا؟ کب کرنا تھا؟ یہ تمام مومن نہیں کرنا تھا، تبھی تو وہ ایمان اور تقوی کے منازل طے کرے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کا دل کھلے گا، آپس میں محبت بڑھے گی اور مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ وہ پچھلی کتابوں پر بھی یکساں ایمان لائے گا، عمل کی نیت سے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ کیا ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آخرت اورینٹڈ ہوگا، متقی شخص جو ہوگا وہ آخرت اورینٹڈ ہوگا۔ پلیز پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ہمارا ہر عمل کس کسوٹی پر پرکھا جائے گا؟ کیا چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ کیا چیک لسٹ ہوگی؟ ہم اپنے استاد سب سے بڑے خود ہیں۔ خود احتسابی کے عمل سے ہم اپنے آپ کو گزاریں گے دن رات۔ کیا میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کیا میں جس طریقے سے کر رہا ہوں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے یا نہیں؟ جھنجھوڑ کے پوچھیے اپنے آپ سے، اگر ہے تو سو بسم اللہ، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو پھر میں تو سوری، میں نہیں کر سکتا ایسے۔ اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہر اس چیز پر جو نبی پر نازل ہوئی اور جو ان سے پہلے نازل ہوئی، ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں، آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمانداری سے بتائیے، اس کو سمجھنے اور اس طرح سے عمل کی نیت سے پہلے ہم کتنی ہی قرآن خوانیاں کر لیتے تھے، ایسے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، ایسا ایمان جوش مارتا تھا، ایسا ولولہ آتا تھا، ایسا انقلاب آتا تھا۔ ہمیں ینگسٹرز چاہیے، بچوں ہمیں آپ چاہیے، یوتھ چاہیے دین پر۔ ہم سورۃ یوسف پڑھیں گے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں پڑھیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جنہوں نے جوانیاں لٹائی ہیں ان کاموں کے لیے۔ جوانی مستانی ہی نہیں ہوتی، یہ کام اس عمر میں کرنے ہیں،
ورنہ بوڑھا ہو کے تو شیر خون خوار چیتا اور شیر بھی دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی نرم پڑ جاتے ہیں، وہ بھی درندگی سے باز آ جاتے ہیں۔ ٹائم ہے، وقت ہے، اویل کیجئے، اپنا پرائم ٹائم دیجئے دین کو، آئیے اوروں کو بھی لائیے، کلمہ حق کو بلند کیجئے، انشاءاللہ